بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال في مقام آخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد حضرات محترم، آج 20 رمضان المبارک ہے اور 20 رمضان المبارک تاریخ اسلام کا وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے اسلام کی فتح کا اعلان فرمایا اور اس دن کو تاریخ اسلام کے اندر فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. فتح مکہ کا جو پس منظر ہے، جب آپ اس پر غور کریں گے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ استقامت، جرت اور دین اسلام کے لیے جو ہمارے پیارے آقا و مولا جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تکالیف برداشت کی، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم فرقان مجید میں اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے چند عرصہ پہلے تسلی دی تھی، اور وہ تسلی کیا تھی کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. کیا محبوب آپ کفار کی تکالیف اور ان کی اذیتوں سے گزر رہے ہیں، اور آپ نے کفار مکہ کی تکالیف اور اذیتیں اس حد تک برداشت کی ہیں کہ آپ کو ہجرت کی صورت میں اپنے وطن سے بے وطن ہونا پڑا. آپ کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کی پاداش کی صورت میں سماجی مقاطعہ کیا گیا، آپ کو دار ارقم میں مقید کر دیا گیا، تمام اہل مکہ نے آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا،
طائف کے مقام پر میرے مصطفیٰ کریم کی پیشانی کو پتھروں سے لو لہان کیا گیا، میرے مصطفیٰ کریم کو وہ کون سی اذیت تھی جو نہ دی گئی، لیکن ہر دکھ کو برداشت کیا، ہر تکلیف کو سہا، اور کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس وجود پر کائنات کے وجود کو قائم کرنا تھا، اللہ نے اس وجود کے ذریعے کائنات میں جو ہے وہ اپنی انوار اور رحمتوں کا ظہور کرنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جس محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، اس کی رحمت للعالمینی کو ثابت کرنا تھا، اس لیے میرے مصطفیٰ کو طرح طرح کی اذیتوں سے گزرنا پڑا، تکالیف سے گزرنا پڑا۔ اس کی ایک بڑی لمبی داستان ہے جس کو ہسٹری آف اسلام کہتے ہیں، بگننگ آف دا جو اسلامک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اور اعلان نبوت کے بعد کا جو ابتدائی دور ہے، اس دور کہ جب واقعات کو آپ تاریخ کے اندر پڑھیں، احادیث کے اندر پڑھیں، تو انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری خاطر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تکالیف برداشت نہیں کی۔ یہ بند کر دیں موبائل اپنا، مہربانی فرمائیں، گھر چھوڑ کر آیا کریں یا بند کر لیا کریں جب مسجد میں داخل ہوں۔ تو کیا کیا تکالیف برداشت نہیں کی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو پورا عرب کا معاشرہ آپ کے خلاف ہو گیا، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں گے، دکھ پہنچایا گیا، کن کن مراحل سے گزرنا پڑا۔ دار ارقم کے اندر، شعب ابو طالب کے اندر آپ کو جو وہ قید کر دیا گیا اور آپ کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر طائف کے مقام پر آپ کی پیشانی کو پتھروں سے لو لہان کیا گیا۔ پھر آپ کے قتل کے در پہ ہو کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے تلواریں لے کر کفار کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے محبوب، یہ آپ کی جان کے دشمن ہیں، یہ آج آپ کے قتل کا منصوبہ لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ آپ کا رب چاہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اب ہجرت کریں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس مشکل دور کے اندر بھی جو ہے وہ حضرت مولا کائنات تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلایا، فرمایا کہ تم میرے یہاں بستر پر سو جاؤ اور یہ فلاں فلاں کافر کی امانتیں ہیں، یہ ان کو واپس لوٹا دینا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں ہجرت کروں گا اور تم یہ امانتیں لوٹا کر تم بھی چلے آنا مدینہ طیبہ۔ اس وقت مدینہ کا نام یثرب ہوا کرتا تھا، بیماریوں کی جگہ اور وائرسز کی جگہ ہوتی تھی۔ وہاں جانے کے لیے لوگ منع کیا کرتے تھے کہ اس ایریے میں نہ جانا، وہاں جانے سے ایسی بیماریاں لگتی ہیں کہ جو لا علاج ہے۔ لیکن وہ یثرب جو بیماریوں کی جگہ تھی، میرے مصطفیٰ کے جب وہاں قدم پڑے اور اس مٹی نے جب میرے مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لیے تو یثرب وہی تھا، اب وہ مدینہ بن گیا، اور وہ وادی وہی تھی جو جس کے اندر جانے سے ایسی اس کی آب و ہوا تھی کہ لگنے سے انسان کو لا علاج بیماریاں لگتی تھیں۔ مصطفیٰ کریم کے قدم لگنے سے اور مدینہ کی مٹی کا مصطفیٰ کریم کے قدموں کو چومنے سے مدینہ کی مٹی کو یہ صلہ ملا کہ حضور نے فرمایا کہ مدینہ کے جو گرد و غبار ہے، مدینہ کی جو مٹی ہے وہ خاک شفا ہے۔ حضور کے تشریف لانے سے پہلے وہ بیماریوں کی آماجگاہ تھی، لیکن قدم مصطفیٰ کی برکت سے اب مدینہ کی مٹی خاک شفا بن گئی، مدینہ کا پانی آب شفا بن گیا، مدینہ کی آب و ہوا آب شفا بن گئی، مدینہ کی آب و ہوا شفا کا ذریعہ بن گئی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو تاریخ اسلام اس منظر کو بیان کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جب مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے
تو جب تک آپ خانہ کعبہ کا آپ طواف کر کے خانہ کعبہ کا دیدار کر کے جب آپ روانہ ہوئے تو بار بار پلٹ کر حضور کعبے کو دیکھتے تھے. ادھر جا رہے تھے مدینے کی طرف، پیچھے پلٹ کر دیکھتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک سبل الہدا والرشاد کے اندر اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے علاوہ جو ہے وہ صاحب سیرت حلبیہ نے اور صاحب سیرت مصطفیٰ نے، صاحب سیرت النبی نے، اسی طریقے سے صاحب ضیاء النبی نے یہ سیرت کی کتب کے اندر لکھا ہے کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ چھوڑتے آپ کی آنکھوں سے آنسو چل رہے تھے اور بار بار پلٹ کر کعبے کو دیکھتے رہے. جب تک کعبہ نظر آتا رہا میرے مصطفیٰ کعبے کو دیکھتے رہے. پھر آپ ایک ایسے پہاڑ کے اوپر آئے، اس پہاڑ سے اب نیچے اترتے تھے تو کعبہ آنکھوں سے کیا ہو جاتا تھا؟ اوجھل ہو جاتا تھا. تو وہاں کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کریم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آسمان کی طرف اپنے روح والضحیٰ کو اٹھا کر سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ایک دعا کی. آپ کی آنکھوں سے آنسو چل رہے تھے اور اب اس ٹیلے سے نیچے اترتے تو کعبہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تھا، اور آنکھوں سے آنسو اس لیے چل رہے تھے کہ مجھے اپنے وطن سے بے وطن کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں پھر یہ خانہ کعبہ مجھے واپس یہاں آنا نصیب ہوگا یا کہ نہیں. لیکن اس مقام پر میرے مصطفیٰ کریم نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہوئے آپ نے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ آپ نے ید اللہ والے ہاتھوں کو بلند کیا. حضور علیہ السلام نے یعنی خانہ کعبہ کو الوداع کہتے ہوئے کہ اب یہاں سے نیچے اتریں گے تو کعبہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا، تو وہاں میرے مصطفیٰ کریم نے دعا کی، اور دعا یہ کی تھی کہ یا رب کریم میری اس قوم نے مجھے اس جگہ سے نکالا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، مجھے اس شہر سے نکالا ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے، مجھے اس جگہ سے یہ نکال رہے ہیں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. یہاں تیرا حرم ہے اور میں یہاں آتا تھا، طواف کرتا تھا، لیکن میری قوم نے مجھے یہاں سے اب بے وطن، اپنے وطن سے بے وطن کر دیا ہے. اے اللہ تیری رضا کی خاطر میں اپنے وطن کو بھی چھوڑ رہا ہوں، خاندان کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اپنے جو اپنے یہاں کے سارے سلسلے ہیں، تقریباً 50 سالہ زندگی میرے مصطفیٰ کریم کی وہاں پر گزری تھی، اور فرمایا کہ اس ساری چیزوں کو میں یہاں چھوڑ رہا ہوں کہ بار الہ اب میں تیرے رضا کی خاطر یہاں سے کوچ کر رہا ہوں. پھر میرے مصطفیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ اس قوم نے مجھے وہاں سے نکالا ہے جو جگہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، اب میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اب تو مجھے وہاں لے جا، جو اس جگہ لے جا جو جگہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ دعا کس نے کی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. ہجرت کے وقت خانہ کعبہ کی اس پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے کیا ہوتا تھا؟ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے. تو دعا کی کہ بار الہ اب تو مجھے اس جگہ لے جا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو اہل سیر نے لکھا ہے کہ رب کریم نے میرے مصطفیٰ کریم کے لیے مدینہ طیبہ کا انتخاب کیا. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مدینے میں میرے مصطفیٰ کا مسکن ہے یہ خدا کی رضا ہے. مدینے کی مٹی اور بالخصوص وہ حجرائے سیدہ عائشہ صدیقہ جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم کی قبر انور، آپ کا روضہ انور، روضہ مطہر ہے، جہاں پر سبز گنبد کی وادی آپ کو اور فضا میں سبز گنبد کا نور آپ کو نظر آتا ہے. یہ مدینہ طیبہ کا وہ خطہ ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے دعا کی تھی کہ اللہ اب تو مجھے وہاں لے جا جو جگہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ جو مدینہ طیبہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے، حجرائے مصطفیٰ کریم ہے، قبر مصطفیٰ کریم ہے، یہ وہ جگہ ہے جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ نے اس جگہ کا انتخاب میرے مصطفیٰ کریم کے لیے فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ کیا بے سر و سامانی کا عالم ہے، کیسی مشکلات ہیں، کیسی تنگیاں ہیں کہ حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وطن سے جب بے وطن ہو رہے ہیں، اکیلے ہیں، ساتھ میں صرف ایک سیدنا صدیق اکبر ہے. 2 اونٹنیاں جن کے اوپر آپ سوار تھے وہ تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ سیدنا صدیق اکبر اور آپ جو ہے وہ رات آپ ہجرت کر کے نکل گئے. تو آپ جب مدینہ طیبہ پہنچے
تو اللہ تعالیٰ نے مدینے کی اس وادی کو میرے مصطفیٰ کے قدمین کی برکت سے جو ہے وہ کائنات کے لیے رش کے بری کر دیا. اور پھر وہ مدینہ، وہ یثرب، وہ جگہ جو بیماریوں کا گھر ہوا کرتی تھی، میرے مصطفیٰ نے جس جگہ پر بسیرا کیا ہے وہ نہ صرف خاک شفا بنی، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم نے یہاں تک فرما دیا کہ مدینے کی مٹی، مدینے کے پتھر، مدینے کے درخت، مدینے کے شجر و حجر، مدینے کے پھول، مدینے کے پھل، مدینہ طیبہ کے اندر کی آب و ہوا، فرمایا مدینے کا ذرہ ذرہ مجھ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. میں مصطفیٰ مدینے سے محبت کرتا ہوں، میرا خدا بھی مدینے سے محبت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مدینے کی وہ مٹی، مدینے کی وہ جگہ جس کو یثرب کہا جاتا تھا، وہ میرے مصطفیٰ کے قدمین سے وہ جو ہے وہ دارالشفا بن گیا. وہ کیا ہو گیا؟ دارالشفا. نہ صرف دارالشفا بنا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز نے بھی میرے مصطفیٰ سے محبت کی ہے نا، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، میرے مصطفیٰ کریم نے اس کو اس کا صلہ دیا، محبت ان کا صلہ دیا ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم کو کی محبت کا اللہ نے ہر شے کو صلہ عطا فرمایا ہے. اور وہ مدینے کی مٹی جو دن رات میرے مصطفیٰ کے قدم چومتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے نکل کر جب مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، تمام صحابہ کی نظریں لگی ہوتی تھی در مصطفیٰ پر. ہر صحابی رسول دیکھتا تھا. تو پھر کیا ہوتا تھا؟ حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت کو محسوس کیا آپ نے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی مٹی کی جو رسول اللہ سے محبت اور تڑپ تھی اس کو محسوس کرتے ہوئے مدینے کی سرزمین کو میرے مصطفیٰ نے اعزاز عطا فرمایا. وہ اعزاز کے عطا فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا، اس کو امام مسلم نے بھی نقل فرمایا ہے، امام بخاری نے بھی نقل فرمایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا کہ میرے گھر سے اور میرے منبر تک کا یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، جس میں دن میں 5 سے 6 7 8 مرتبہ میرے مصطفیٰ گھر سے نکل کر مسجد آتے، نماز پڑھاتے، پھر جاتے، یہ میرے مصطفیٰ کی گزرگاہ ہوا کرتی. یہ راستہ کہاں تھا؟ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک سے مسجد نبوی کے منبر تک کا یہ عرصہ ہے، یہ ایریا ہے، زمین کا ٹکڑا ہے. حضور نے فرمایا، حضور نے اس کی کیفیت کو سمجھ لیا، سرکار نے اس کی محبت کو محسوس کیا. اب آپ اندازہ لگائیں، اگر پتھر مصطفیٰ سے محبت کریں تو وہ ان کو عطا کریں، تو جو نبی کا امتی ہو کر، صاحب ایمان ہو کر، عاشق رسول ہو کر، محبت رسول سے سرشار ہو کر میرے مصطفیٰ سے محبت کرے گا، اس کو کتنا عطا کریں گے. مدینے کی مٹی نے کیا کیا تھا؟ مصطفیٰ کے قدم چومے تھے. مدینے کی فضا، آب و ہوا نے کیا کیا تھا؟ میرے مصطفیٰ کے بدن کو مس کیا تھا. مدینے کی خاک نے کیا کیا تھا؟ میرے مصطفیٰ کو چھوا تھا. حضور نے فرمایا مدینے کی خاک بھی خاک شفا ہے، مدینے کی مٹی بھی خاک شفا ہے، مدینے کا پانی بھی آب شفا ہے، مدینے کی آب و ہوا بھی شفا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جو میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. کیا ہے؟ اور صرف یہی نہیں، ساتھ میں میرے مصطفیٰ نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کو خوشخبری سنا دی. کیا فرمایا؟ فرمایا دل میں ایمان رکھ کے میری محبت اور عشق سے اپنے دل و دماغ اور محبت کو ترک کر کے عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو کر میرے مصطفیٰ نے کیا کہ جو بندہ مدینہ طیبہ آئے میری زیارت کے لیے، چاہے ظاہری حیات میں آئے یا میرے وصال کے بعد آئے، فرمایا کہ جو ظاہری حیات میں میرے پاس آئے گا اور حالت ایمان میں آئے گا، وہ صحابی بن جائے گا. انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کائنات کے سارے انسانوں سے اس کو افضل کر دے گا. اور میری حیات کے بعد، میری وصال کے بعد جو میری قبر پر آیا، فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی
اور میری قبر کی زیارت کے لیے جو شخص تشریف لایا، حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، میں مصطفیٰ اسے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے مدینے کی فضا کو دیکھ لیا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ پھر قیامت تک آنے والی اپنی امت کو کیا بتایا؟ فرمایا کہ جس نے یہاں نماز ادا کی، 2 رکعت نماز جس نے ادا کی، یہ اس جگہ کے اوپر اس ایریے میں جہاں پر میں روز چلتا پھرتا، کیوں؟ اس جگہ کو کیا سعادت ملی ہے؟ وہ باقی بھی تو مٹیاں ہیں نا، باقی بھی تو زمین ہے، لیکن اس زمین کی خاص وجہ کیا ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ روئے زمین کتنی بڑی، 7 زمینیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ہم ان کے نہ طول کو سمجھ سکتے ہیں، نہ عرض کو سمجھ سکتے ہیں، نہ لمبائی کی پیمائش کر سکتے ہیں، نہ چوڑائی کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی سیرگاہیں بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی جگہ ہیں، لیکن زمین کا یہ ٹکڑا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جنت کی کیاری ہے، یہ جنت ہے۔ اور فرمایا صرف یہی نہیں، فرمایا جس نے یہاں 2 رکعت نماز ادا کر لی، سمجھ لو اس نے دنیا میں جنت میں نماز ادا کی۔ اب علماء اور محدثین نے اس حدیث پر بحث کی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جو سرکار نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر کا اور منبر کا کے درمیان یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت ہے۔ تو فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی، محشر لگے گا اور تمام امتوں کے اہل ایمان کو انبیاء کرام کے ساتھ جنتوں میں داخل کیا جائے گا، تو یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے کیا اس کو جنت یہاں آئے گی یا اس کو جنت میں لے جایا جائے گا؟ تو محدثین اور اہل سیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے اس جنت کا اس کو اتنا پھیلائے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ساتھ، انعامات کے ساتھ، اکرامات کے ساتھ، کہ یہ جو مسجد نبوی شریف کا حصہ ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے مارک کر دیا کہ یہ ٹکڑا زمین یہ جنت ہے، فرمایا کہ یہ جب جنت کو پھیلائے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اب جب اینڈ آف دا ورلڈ ہو جائے گا، اس کے بعد دائمی زندگی عطا فرمانی ہے اہل ایمان کو جنتوں کے اندر، تو فرمایا یہ جنت اتنی پھیل جائے گی کہ یہ جو ریاض الجنہ کا یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے مڈل کے اندر آ جائے گا۔ یہ زمین بالکل بے عین نہیں، اس میں چینجنگ نہیں ہوگی، کیوں؟ میرے مصطفیٰ کے قدم کی سعادت اس کو مل چکی ہے۔ اس زمین کو جنت میں بھی تبدیل نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ اس زمین کے ٹکڑے نے میرے مصطفیٰ کے قدم چومے ہیں، اس نے مصطفیٰ کریم کے قدم چومنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ چاہے کہ دنیا میں جس نے، یہ خدا کی حکمت ہے، یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ جب نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی آخری تعمیر فرمائی تو اللہ کی حکمت دیکھیے، قریش نے کہ تمام قبائل نے مل کر کعبے کی تعمیر کی، تو انہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ لکڑ اس کے اندر لگائی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ پتھر لگایا ہے، اور ہر ایک نے یہ طے کیا، ہر قبیلے نے کہ اپنی حلال کمائی میں سے خانہ کعبہ کی جو تعمیر کرنی ہے۔ جتنا ان کے پاس فنڈ ریزنگ ہوئی تھی وہ فنڈ کم پڑ گیا، تو جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا جو دیوار کے اندر آتا، یہ جو حتیم کعبہ جس کو کہتے ہیں، آگے چھوٹی سی ایک دیوار بنی ہوتی ہے نا، آپ دیکھا جو لوگ گئے، تو اب وہ اس کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں بھی حکمت ہے خداوند قدوس کی کہ وہ جگہ کیوں چھوڑی ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے حتیم میں نماز ادا کی اس نے کعبے کے اندر نماز ادا کی۔ اب وہ جو کعبے کا وہ حصہ ہے وہ اوپن ہے، وہ اوپن ہے، اور وہ جو بھی طواف کرنے والا وہاں پہنچ سکتا ہے، اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، وہ جا کر وہاں نفل پڑھ سکتا ہے۔ جب امام وہاں پر کھڑا ہو کر کعبے میں نماز پڑھاتا ہے وہ بھی وہیں پر کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے، وہ حتیم کے اندر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو حتیم کا حصہ ہے خانہ کعبہ کا، یہ چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے، اس کے اندر جس نے بھی نماز ادا کی اس نے کعبے کے اندر نماز ادا کی۔ بلکہ یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ عرض کیا، یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں کعبے کے اندر جا کے نماز ادا کروں۔ حضور نے فرمایا تیری خواہش میں ہونی پوری کر دینا۔
اٹھو میرے ساتھ چلو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کہا حضور نے مجھے میرے دائیں ہاتھ سے مجھے پکڑا اور مجھے ساتھ لے کر گئے اور خانہ کعبہ کے باہر یہ جو چھوٹی سی دیوار بنی ہے حتیم کے اندر کھڑے ہو کر خود بھی نماز ادا کی, مجھے بھی ادا کی. فرمایا یہ کعبے کا حصہ جس نے یہاں نماز ادا کی قیامت وہ سمجھ لے کہ اس نے کعبے کے اندر نماز ادا کی. اس لیے امت کے لیے بھی کعبے کے اندر نماز ادا کرنے کا ذریعہ بن گیا. اسی طریقے سے مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ کو آپ دیکھیں, یہ وہ ٹکڑا ہے زمین کا جس کو میرے مصطفیٰ کریم نے مارک کر دیا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اب علماء اور محدثین علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ کیا جنت یہاں آئے گی یا یہ ٹکڑا جنت میں جائے گا. فرمایا کہ اس کے جنت اس ٹکڑا زمین کا جنت ہونے میں تو شک ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں تو سوچنا بھی جو ہے وہ یہ عقل کے اوپر پردہ پڑنے والی بات ہے کہ یہ جنت ہے یا کہ نہیں, کیونکہ مصطفیٰ نے کہہ دیا یہ ٹکڑا جنت ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, یہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو فرمایا جس نے یہاں نماز ادا کی سمجھ لو وہ جنت. کیا پتا ہمیں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے آخرت میں جنت ملے یا نہ ملے, لیکن جس کو یہ موقع مل جائے دنیا کے اندر جو وہاں جا کر جنت کے اندر نماز پڑھ کے آئے. اس لیے یہ قدمین مصطفیٰ کی برکت ہے. اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے اکیلے تھے, اور اس پورے عرصے کے اندر تقریباً ہجرت کے بعد 8ویں سال, ہجرت کے 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو, یعنی ہجرت فرمانے کے 8 سال بعد میرے مصطفیٰ کریم پھر اس مکے سے جہاں سے آپ کو نکالا تھا اور اکیلے نکلے تھے, ہجرت کے لیے ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے تھے, اب واپس مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور میرے مصطفیٰ اکیلے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے. تنگی ہجرت کے صورت میں میرے مصطفیٰ نے کاٹی تھی, تنگی سماجی مقاطعے کی صورت میں میرے مصطفیٰ نے کاٹی تھی, تنگی شعب ابو طالب کے اندر قید ہونے کی صورت میں کاٹی تھی, تنگی طائف کے مقام پر پتھر کھانے کی صورت میں کاٹی تھی, تنگی آپ نے جو ہے وہ اپنے وطن سے بے وطن ہونے کی صورت میں کاٹی تھی, تنگی آپ کو ہجرت کی صورت میں کاٹنی پڑی تھی. لیکن اب اللہ کی طرف سے واپس کیا جزا دی جا رہی ہے, ان تکالیف کا صلہ دیا جا رہا ہے, اور وہ صلہ کیا ہے؟ اب میرے مصطفیٰ کریم سن 8 ہجری 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم خانہ کعبہ کے اندر جائیں اور پورے تم تراک کے ساتھ جائیں, پورے جاہو جلال کے ساتھ جائیں, کیونکہ ہم نے ریاست مدینہ قائم کر دی ہے. خدا نے میرے وجود کے اوپر دین کو مکمل کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے میرے وجود کے اوپر قیامت تک کے لیے اس دین کو قائم رکھنا ہے. اب اس میری قوم نے جنہوں نے مجھے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا اور اپنے وطن سے بے وطن کر کے اکیلے مجھے وہاں سے بھیجا تھا, اب اللہ کی طرف سے یہ نوید آ چکی ہے. اور وہ نوید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان فرمایا. وہ منظر رب بیان فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اب آپ اعلان کر دیں. کیا کر دیں؟ حضور نے اعلان کیا میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا میرا رب فرماتا ہے قل, اے میرے محبوب آپ اپنی زبان اطہر سے آج اعلان کر کے ان لوگوں کو بتائیں جنہوں نے آپ کو اپنے وطن سے بے وطن کیا تھا. اے محبوب آج اپنی زبان اطہر سے اعلان کر کے یہ بتائیں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا تھا, آج اعلان کر کے بتائیں. وہ کیا بتائیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ آج آپ یہ اعلان فرمائیں, اور وہ اعلان کیا ہے؟ قل جاء الحق وزهق الباطل. اے محبوب آج فرما دیجئے کہ ان سب کو کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے, حق غالب ہو چکا ہے. وزهق الباطل, کفار کی فریب کاریاں اب وہ دفع ہو چکی ہیں, باطل جا چکا ہے. ان الباطل کان زہوقا, اور فرمایا محبوب صاحب میں یہ بھی مور لگا دو کہ بے شک باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے. صحابہ سے کہا تیاری کرو, اب چلتے ہیں, ذرا مکہ فتح کرتے ہیں, اب اس جگہ چلتے ہیں. 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مدینہ طیبہ سے میرے مصطفیٰ نے سفر شروع کیا.
یہ تاریخ اسلام، اس ہسٹری سے ہماری نوجوان نسل کو اسپیشل واقف ہونا چاہیے کہ جو ہم تک اسلام پہنچا ہے اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ ہمارے آقا نے اس اسلام کے لیے جسم پر زخم کھائے ہیں، اپنے وطن سے بے وطن ہوئے ہیں، ہجرت کی ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنے کاروبار، مال سب کچھ چھوڑ دیا ہے اسلام کے لیے۔ ایک بعض صحابہ تو وہ تھے جنہیں ایک نہیں دو مرتبہ ہجرت کرنی پڑی، اور ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 2 دفعہ ہجرت کرنی پڑی۔ ایک دفعہ مکہ سے حبشہ کی طرف، اور دوسری مرتبہ پھر مکہ سے مدینہ کی طرف۔ حبشہ سے ہجرت کر کے جب واپس مکہ آئے تو پتہ چلا حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، پھر دوسری ہجرت کی۔ تو اب کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کی قیادت میں صحابہ اکرام مجاہدین اسلام کا لشکر جرار تیار ہو رہا ہے۔ اس لشکر کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ جو صف با صف، قطار بار قطار صحابہ اکرام کھڑے تھے اور صحابیات کھڑی تھیں، ان کی تعداد 13,000 سے زائد تھی۔ کتنی تھی؟ 13,000 سے زائد وہ صحابہ اور صحابیات جو پہلا لشکر، پہلی کھیپ مکے کی طرف جا رہی تھی۔ فرمایا سب سے آگے حضور علیہ السلام نے کس کو کیا؟ حضرت بلال کو۔ مصطفیٰ کریم سے بھی آگے حضرت بلال، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ، ان کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا دیا، اور وہ آگے حضرت عبداللہ بن رواحہ جو تھے وہ نبی پاک کی بارگاہ کے سناخواں تھے۔ ان بڑے خوش اعلان صحابی رسول تھے، بڑے پیار سے قرآن پڑھتے تھے، اور بڑے پیار سے میرے مصطفیٰ کریم کی سناخوانی کیا کرتے تھے، اور وہ آگے کفار کے دلوں کے اوپر چھریاں چلانے والے وہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ اب اسلام کا لشکر جرار آ رہا ہے، اے کافرو تیار رہو، تم نے میرے مصطفیٰ کو اپنے وطن سے بے وطن کیا تھا، تم نے میرے مصطفیٰ کو کعبے سے نکالا تھا، تم نے میرے مصطفیٰ کو مکے سے نکالا تھا، تم نے میرے مصطفیٰ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، اب میرے مصطفیٰ اسلام کا لشکر جرار لے کر آ رہے ہیں، جس کی ہمت ہے وہ ذرا سامنے آئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ان اشعار کو پڑھ رہے تھے، اور صحابہ اکرام لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ یہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا، اور پھر مدینہ سے روانہ ہوا، اور یہ پھر مکہ کی طرف گیا۔ راستے میں کتنے انہوں نے پڑاؤ کیے ہیں۔ پھر جب مکے کے اندر داخل ہوئے، قرآن نے اس فتح کو فتح مبین کہا ہے سورہ فتح کے اندر کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ تو آج کا دن فتح مکہ کا دن ہے۔ اس کی ایک طویل ہسٹری ہے، طویل اس کا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اس کا جو بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ میرا دوسرا درس آج عصر کے بعد یہاں ہوگا، اور تاکہ ہم فتح مکہ کے پورے باب کو مکمل کر لیں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں مصطفیٰ کریم نے، لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دور میں کہ تم لوگ یہ جو نبی کی آمد کے جلوس نکالتے ہو کیسے، حضور علیہ السلام نے اپنی دور میں اپنی میلاد کے جلوس کیوں نہیں نکالے؟ اس لیے نہیں نکالے کہ ہجرت کے بعد سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک یہ تقریباً 13 سال کا عرصہ ہے۔ کتنا؟ 13 سال کے عرصے کے اندر 17 سے زائد تقریباً 50 کے قریب غزوات اور سریہ ہیں، وہ مہمیں ہیں جو اسلام کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے جو جنگیں لڑی ہیں، وہ جس وقت سارے معاملات سے گزر گئے تو اپنے وصال سے پہلے پھر فتح مکہ کا جشن بنا کے اور ہزاروں صحابہ کے جلوس کو ساتھ رکھ کے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر ان کو اپنے سامنے نعت اور درود پاک اور لبیک کی صداؤں کے ساتھ جب لشکر جرار مسلمانوں کا روانہ ہوا تو میرے مصطفیٰ نے پھر اپنی سیرت اور اپنی ظاہری زندگی کا اختتام پہ خوشیاں منا کر جلوس کی صورت میں کیا، اور وہ جلوس جو فتح مکہ کا جلوس تھا جس پر مسلمانوں پہ خوشی کے اثرات تھے، جس پر رب بھی خوش تھا، مصطفیٰ بھی خوش تھے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق